السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی تاریخ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی بہادری، غیرت اور ایمان سے زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے فیصلے صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی گونجتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم انسان کا ذکر کر رہے ہیں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کی تلوار کہا۔ ایک وقت تھا جب اسلام کے دشمنوں میں ایک نام بہت مشہور تھا۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک نوجوان، جنگ کا ماہر، گھڑ سواری کا بادشاہ جس کا نام تھا خالد بن ولید، قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی شجاعت، بہادری اور سپاہ گیری میں ممتاز تھے۔ وہ تلوار چلانا، نیزہ مارنا اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ سب ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ لیکن یہی خالد ابتدا میں اسلام کے دشمن تھے۔ جب غزوہ احد ہوا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی چالاکی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے عقب سے حملہ کیا اور اسلامی لشکر کو گڑبڑا دیا۔ یہ ان کی جنگ کی چالاکی تھی جس نے احد کی فتح کو وقتی طور پر آزمائش میں بدل دیا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے حق کا نور چمکنے لگا۔ غزوہ احد کے کچھ سال بعد حضرت خالد سوچنے لگے، ہم ہر جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی قوت بڑھتی جا رہی ہے، ان کا دین ہر دن پھیل رہا ہے، ان کے ماننے والے جان دینے کو تیار ہیں، جبکہ ہم ہر بار پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سوچ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دل کو کھا گئی اور پھر اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی۔ انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے ملے۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اسلام لانے آیا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے اسلام کے خلاف کیا، کیا وہ معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسلام پچھلے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت خالد کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ، خالد بن ولید نے تیرے خلاف جو کچھ کیا اسے معاف کر دے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک عظیم لقب سے نوازا، ایسا لقب جو رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا۔ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں کے خلاف کھینچا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے حضرت خالد کو نئے نام سے پہچانا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اب میدان جنگ ان کے لیے بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اسلام کے خلاف لڑتے تھے، اب اسلام کے لیے لڑنے نکلے۔ حضرت خالد ساری عمر جنگیں لڑتے رہے، کبھی شکست نہ کھائی، لیکن جب موت آئی تو بستر پر آئی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میں نے 100 سے زیادہ جنگیں کی، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں، کاش میں شہید ہوتا۔ ان کے آخری الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول